چند روز پہلے ڈائریکٹر نیو ٹیک وہ زرعی کالج آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ بلڈنگ ٹیک اوور کے لیے آئے ہیں۔ یہ ادارہ اگر ہم ادھر کسی کو ایڈجسٹ کریں گے یا یہ بلڈنگ کسی اور اداروں کو دیں گے تو یہ دوسرا ادارہ پہلے سے جو چل رہا ہے بلوچستان ایگریکلچر کالج وہ رک جائے گا۔ گورنمنٹ آف بلوچستان یا گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ریسورسز بھی ہیں تو اس کو اس کے لیے رہنے دیا جائے، باقی بہت زیادہ زمینیں وہ نیو ٹیک کے لیے کوئی اور بلڈنگ دے دیں۔ نشست پر برا جمان ہے میرے کابینہ کے ممبران احمد جان کاکڑ صاحب، نعمان صاحب، کنٹرولر ایگزامینیشن جناب اطولہ صاحب، اسی طریقے سے دوسرے معزز ٹیچران۔ جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں آپ کے پاس، اصل میں ایک اہم سیریس مسئلہ جو زرعی کالج 1986 میں جس کا قیام ہوا، یہ اس صوبے کا سب سے پہلا زرعی ادارہ ہے اور سب سے پرانا ادارہ بھی ہے۔ اس کالج میں 16 مختلف شعبہ جات ہیں جو 1050 کے قریب طلباء یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس وقت۔ بلوچستان ایگریکلچر کالج BSc اور MSc دونوں جو ڈگریاں ہیں وہ اس وقت مہیا کر رہا ہے مختلف شعبہ جات میں۔ بلوچستان زرعی کالج میں سالانہ 200 کے قریب ایڈمیشنز ہوتے ہیں اور یہ جو ایڈمیشنز ہیں یہ صرف BSc کے ہیں، اسی طریقے سے MSc کے ایڈمیشنز اس کے علاوہ ہیں۔ بلوچستان زرعی کالج اپنی طرز کا واحد تعلیمی ادارہ ہے جو کم وسائل میں جدید تعلیم و تحقیق سے بلوچستان کے طلباء کو مواقع فراہم کرتا آ رہا ہے۔ کم وسائل میں ہم اپنے طلباء کو مختلف اسکالرشپس، منتھلی اسٹائپنڈ بھی مہیا کرتے ہیں جو بیف کے علاوہ ہے۔ اسی طریقے سے صوبے کے دور دراز علاقوں سے آنے والے طلباء کو مفت رہائش بھی مہیا کرتے ہیں۔ تعلیم و تحقیق کے حوالے سے بلوچستان زرعی کالج ادارہ اس لیے بھی منفرد ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو مختلف شعبہ جات ہیں ان کے ایکریڈیشن کرتا ہے، جیسے تعلیم ہے اور انجینئرنگ ہے، تو زراعت کا بھی ایک ایکریڈیشن کونسل ہے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت یہ وزٹ کرتے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو ایکریڈیشن کونسل ہے وہ ابھی تک اپنے 3 وزٹس زرعی کالج کا کر چکا ہے۔ اس میں وہ ڈگری کے مختلف جو ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، جو ڈگری ہم دے رہے ہیں BSc کا، اس کے مختلف ریکوائرمنٹس ان کو جانچتے ہیں، پڑتال کرتے ہیں اور اس میں جو کمی ہے اس حوالے سے وہ اپنی تجاویز مرتب کرتے ہیں۔ پچھلے سال بھی نیشنل ایگریکلچر ایکریڈیشن کونسل کا وزٹ انہوں نے زرعی کالج کا کیا تھا اور یہ اس کالج کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے جو 4 ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے ان کو X3 کیٹیگری میں رکھا ہے، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہاں کے ٹیچرز اور یہاں کا جو تعلیمی معیار ہے وہ بہترین قسم کا ہے، جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ریکوائرمنٹس ہیں بالکل اس کے تحت ہیں۔ بلوچستان زرعی کالج اس لیے بھی ایک اہم ادارہ ہے کہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ زراعت جو ہے نا وہ بلوچستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرے جو صوبے ہیں مثلا پنجاب ہے، وہاں ہر کیپٹل میں ایک زرعی ادارہ ہے۔ پشاور میں بھی ایک ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، پیر میر اہل شاہ راولپنڈی میں واقع ہے۔ تو بلوچستان کیپٹل میں زرعی ادارے کا ہونا یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ 2016 میں بلوچستان ایگریکلچر کے اپ گریڈیشن پر کام شروع ہوا۔ اس وقت کے جو چیف منسٹر تھے ڈاکٹر مالک صاحب، انہوں نے اس پر کام کیا اور انہوں نے تجویز پیش کی کہ اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے۔ خیر وہ ماسٹر پلان تیار ہوا، کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا۔ اسی حوالے سے یونیورسٹی کی ایک ایکٹ جو 2021 میں پاس ہوا وہ ویٹ ہوا، لیکن اس میں کچھ مسائل تھے کہ ہمارے سروس کا اس میں مسئلہ تھا، سول سرونٹ کا اور پبلک سرونٹ کا، اور پھر بعد میں ماڈل یونیورسٹی ایکٹ نافذ ہونے کی وجہ سے کچھ ایسے مسائل درپیش ہوئے کہ زرعی کالج یونیورسٹی کی اپگریڈیشن کے مرحلے تک نہیں پہنچ سکا۔ پھر اس کے بعد چونکہ ہمارا یہ سول سرونٹ والا مسئلہ چل رہا تھا تو محکمہ زراعت نے ایک کمیٹی بنائی اسپیشل سیکریٹری کے ماتحت،
کہ آپ اس کو رپورٹ کریں اور اس مسئلے کی حل کی جانب بڑھیں. تو اس رپورٹ میں یہ فیصلہ کیا گیا، یہ کنکلوڈ کیا گیا کہ یہ زرعی کالج کا جو یونیورسٹی اس کی بلڈنگ ہے جو تعمیر ہوئی یونیورسٹی کے لیے، چونکہ ان سول سرونٹ کا اور اسٹاف کا مسئلہ ہے، ان کی جاب سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اس وقت تک زرعی کالج ہی اس یونیورسٹی کو زیر استعمال لا سکتا ہے. پھر اس رپورٹ کے ماتحت اس وقت کے جو پرنسپل تھے جناب اسلم نیازی صاحب، انہوں نے ہدایت دی کہ اب ہم اس بلڈنگ میں شفٹ ہو جائیں گے. تو اس کا 2023 میں باقاعدہ طور پر اس بلڈنگ کا افتتاح ہوتا ہے. اس وقت کے منسٹر جناب اسد اللہ بلوچ صاحب زرعی کالج تشریف لاتے ہیں. ایک پروقار تقریب میں اس یونیورسٹی کی بلڈنگ کا افتتاح ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ہم اس زرعی کالج یونیورسٹی کی بلڈنگ کی اس میں شفٹ ہو جاتے ہیں. اب جس مقصد کے لیے ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے، یہ ہمارا تھوڑا سا ادارے کا تعارف تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ پیش کیا اور اپنی ادارے کی اہمیت آپ کے سامنے بیان کی. 2024 کے اواخر میں زرعی کالج پرنسپل کو ایک لیٹر موصول ہوتا ہے کہ آپ یہ بلڈنگ نیو ٹیک کے حوالے کر دیں. وہ آفیشیل کورسپونڈنس ہوتی ہے، وہ ایک بار نہیں ہوتا ہے، پھر 2 بار 3 بار 4 بار یہ آفیشیل کورسپونڈنس ہوتی ہے. تو سابقہ پرنسپل سردار وسیم باران صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کے دور میں یہ کورسپونڈنس ہوتی ہے. موجودہ پرنسپل جناب عبدالرزاق رکی صاحب بھی یہاں پر تشریف فرمائیں. جب سے وہ 1 مہینہ ہوا ہے تو 2 بار کم از کم وہ ادارے کے ساتھ، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس حوالے سے کورسپونڈنس کر چکے ہیں اور اپنی بات دلیل کے ساتھ پیش کر چکے ہیں کہ یہ جو بلڈنگ ہے اس میں جو مختلف 16 شعبہ جات ہیں یہ اس کے لیے کافی ہے. چونکہ ہمارے پاس ہمیں زیادہ لیبس چاہیے. ایگریکلچر کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ایگریکلچر ایک سائنٹیفک فیلڈ ہے، اس میں ریسرچ، لیب ورک یہ اہمیت کی عامل ہے. اگر آپ کے پاس لیبس نہیں ہوں گے یا فیلڈ نہیں ہوگا تو پھر آپ وہ آؤٹ پٹ دے نہیں سکتے. لہٰذا پھر ہم نے اپنی بات دلیل کے ساتھ پیش کی کہ یہ جو مختلف شعبہ جات ہیں ان کے لیے اسپیس چاہیے، ریکوائرمنٹ چاہیے. اسٹوڈنٹس ہیں، اسی طریقے سے ٹیچرز ہیں، ان کے لیے آفیسز وغیرہ ہیں. خیر یہ مسئلہ چلتا رہا. ابھی چند روز پہلے ڈائریکٹر نیو ٹیک وہ زرعی کالج آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ بلڈنگ ٹیک اوور کے لیے آئے. تو اس حوالے سے ہمارے بہت ہی سیریس تحفظات ہیں کہ زرعی کالج کا جو ادارہ بلڈنگ ہے یہ ہمارے لیے ہی بنا ہے، ہم ہی اس کی ملکیت کے وہ ہے. لہٰذا اس طرح کے کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی بہانے سے، کسی بھی ہتھکنڈے سے ایک سرکاری بلڈنگ جو پہلے سے استعمال میں ہے اور وہ جو کالج کا اسٹاف ہے یا اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جو پرانی بلڈنگ ہے وہ اب تقریباً وہ ناقابل استعمال ہو چکا ہے. اسی حوالے سے B&R کی رپورٹ بھی ہے کہ جو پرانی بلڈنگ ہے اور اس جو پرانی بلڈنگ ہے اس میں جو ہے نا چند کمرے ہیں، باقی جو سارا جو پرانا بلڈنگ تھا وہ ڈسمینٹل ہو چکا ہے. اسی ماسٹر پلان کا، یونیورسٹی کے ماسٹر پلان کا حصہ تھا جس کو ڈیمالش ہونا تھا، وہ ڈیمالش ہو چکا. اب جو کالج کے چند کمروں پر مشتمل حصہ رہتا ہے وہ بھی B&R کی رپورٹ کے مطابق اب ناقابل استعمال ہے. لہٰذا آپ تمام صحافی حضرات کو یہاں پر بلانے کا مقصد یہی ہے اور اپنی بات پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زرعی کالج جہاں پر ہزاروں طلباء زیر تعلیم ہیں، یہاں پر 70 کے قریب اسٹاف ہے، اسی طریقے سے 250 کے قریب لوور اسٹاف ہے، ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہے. اس خبر کے بعد، اس ہینڈ اوور کے بعد وہ پریشانی میں مبتلا ہے، مداخلت نہیں کرے. ہم نے آفیشلی طریقے سے ہم لوگ سیکرٹری صاحب سے بھی ملے ہیں اور جتنے بھی ہائر اتھارٹیز ہیں ان سے بھی ہم ملے ہیں. مداخلت کی وہ نہیں ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس جو جگہ ہے ایک ادارے میں 2 یونیورسٹیز کو چلانا یہ بڑا مشکل ہوگا. 2 مختلف یونیورسٹیز ہیں، وہ نیو ٹیک ہے، یہ ایگریکلچر کالج ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ایگریکلچر کالج جلد یا دیر کالج اپ گریڈ ہو جائے یونیورسٹی میں. اب ظاہر اب جو نیا جو ادارہ نیو ٹیک جو آنا چاہ رہا ہے وہ چند مہینوں کے لیے تو نہیں آئیں گے نا، وہ تو ظاہر 5 سال کے لیے آئیں گے، 10 سال کے لیے آئیں گے. تو اگر مستقبل کی پریشانی سے بچنے کے لیے ہمارا موقف یہی ہے کہ یہ جو یونیورسٹی والی بلڈنگ ہے یہ ہمارے ساتھ ہی رہے.
ہمارا جب تک یہ مسئلہ نہیں ہوتا سول سرونٹ والا وہ جلد حل ہو جائے گا. اور بالکل اس سے کوئی انکار نہیں ہے، نہ ہم کسی یونیورسٹی یا تعلیم و تعلم کے سلسلے میں ہم رکاوٹ بن رہے ہیں. ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک ادارہ آ رہا ہے، ایک پازیٹیوٹی، ایک پازیٹیو کام کے لیے اگر ایک کام آپ شروع کر رہے ہیں، دوسرا پازیٹیو کام جو کہ بلوچستان کے لیول پہ اس وقت ایکسٹری کیٹگری میں ہے، ایک کامیاب ادارہ ہے، وہ بھی تو کم از کم سفر نہ ہو جائے. ایک ادارے کے آنے سے دوسرا ادارہ بند ہو رہا ہے، اور ایک 16 ڈپارٹمنٹ پہ مشتمل ادارہ 6 پرانی کمروں کی بلڈنگ میں تو نہیں چل سکتا. اس میں ہرڈل ہمارے اس کا ہے جو سول سروس کا اس کا ہے، کیونکہ جو نیا ایکٹ آیا ہے یونیورسٹیز ایکٹ یا ماڈل یونیورسٹی ایکٹ نا، تو اس میں سول سرونٹ جیسے اگر کالج اپ گریڈ ہو جائے گا یونیورسٹی میں تو وہ پبلک سرونٹ ہو جائے گا. اس میں مسئلہ یہ ہوگا کہ ایک تو جو آپ کے سوشل سیکورٹی پیکج وغیرہ ہیں، پینشن وغیرہ، جی پی فنڈ وغیرہ، یہ آپ کو نہیں ملیں گے. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کیا جائے کسی بھی طریقے سے. ہم بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں. جو ہمارا جاب سیکورٹی ہے، جاب سیکورٹی کی بھی گارنٹی دی جائے تو یونیورسٹی بالکل ہم ہم اس کے لیے تیار ہیں اور اس کو قبول کریں گے. اس میں جو ہمارا سروس کا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ جو ہرڈل ہے وہ سروس کا ہے. سر آپ کا بڑا اچھا کوشچن تھا. اس میں یہ بھی تھا کہ ہرڈلز ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے. بولان میڈیکل کالج کا سیم ایک انسیڈنٹ ہوا تو اس کو اپ گریڈ کیا گیا. اگین دے وینٹ فار دا ریورسل. وہ دوبارہ اس ڈیسیشن کو بیک کر گئے. کیوں؟ کیونکہ جو یونیورسٹیز کی حالت ہے وہ صافی حضرات ہم لوگوں سے بہتر جانتے ہیں. اس وقت آپ کی یونیورسٹی بلوچستان جو مدر انسٹیٹیوٹس ہے وہ سفر کر رہی ہے. تو ہمارا کالج جس طرح پروفیسر صاحبان نے کہا کہ سنس 1987 وی آر آفرنگ، اور ہمارے جو گریجویٹس ہیں الحمدللہ سم الحمدللہ وہ اس وقت بڑے بڑے پوزیشنز پہ تھرو آؤٹ پاکستان. آپ اگر پبلک سروس کمیشن کا ڈیٹا اٹھائے، کرنٹ ڈیٹا، جو ہمارے ایگریکلچر آفیسرز ہیں، ہمارے ریسرچ آفیسرز ہیں، کمیشن میں وی پرفارم 80%، مور دین 80% تھرو آؤٹ پاکستان. جہاں پہ بھی ہمارے جابز آتے ہیں وہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا جو انالیسز ہے وہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے جو صحافی حضرات ہیں. سو ڈیفینیٹلی یو وڈ بی ویری سرپرائز ٹو نو کہ ہم نے بڑے بڑی یونیورسٹیز کے جو آؤٹ کم ہیں ان کو ہم لوگوں نے سرپاس کیا ہوا ہے ایز فار آور ریزلٹ از کنسرن. تو ہم صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہ ہم ٹیکنالوجی کے خلاف ہیں. یہ بلڈنگ بنی ہی صرف ہمارے لیے، اور پھر بلوچستان میں الحمدللہ جگہ بہت زیادہ ہے اور گورنمنٹ آف بلوچستان یا گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ریسورسز بھی ہیں. تو اس کو اس کے لیے رہنے دیا جائے. باقی بہت زیادہ زمینیں وہ نیوٹیک کے لیے کوئی اور بلڈنگ دے دیں، اس کے لیے اسٹیبلش کریں. تو ہمارا جو بجٹ ہے ہم اس میں 0.something ایجوکیشن کے لیے رکھتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا جنرس ہونا چاہیے، ہمارا بجٹ وہ انکریز کریں. تو اور پھر ایک اور بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو سب سے کی پوائنٹ ہے کہ وی ٹوٹلی پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے. نہ یا ہمارے پاس ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی اور جاب کے ریسورسز ہیں. وی ٹوٹلی ہولی سولی ڈپینڈنٹ آن ایگریکلچر. تو ہمارے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں 34 ڈسٹرکٹس ہیں 35، تو یہ واحد ادارہ ہے جو آپ کو فیلڈ ورک بھی دیتے ہیں، جو آپ کو کسان فارمرز کو بھی ہم ایکوپڈ کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں. اور جو اس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو بلڈنگز وغیرہ ہیں، ہمارے پاس ایسے اچھی اچھی مشینری ہیں جس میں اولیو پروجیکٹس چل رہے ہیں. تو بیکاز آف آل دیز ہماری جو یہ ریکویسٹ تھی ہے، جو ہمبل ہماری جو پریس کانفرنس ہے، اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ادارہ رہے کیونکہ یہ بڑا پازیٹیو ادارہ ہے. نہیں، اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹائم انہوں نے نہیں دیا. وہ تو ایسے ہی آئے تھے کہ ہم ٹیک اوور کے لیے آئے ہیں نا. 2024 کی بات کریں، وہی 2024 کی بات کر رہے ہیں. تو 4 بار کم از کم آفیشیل کورسپونڈنس ہو چکا ہے تھرو سیکرٹری ایگریکلچر چیف سیکرٹری تک. تو 4 بار آفیشیلی کورسپونڈنس ہو چکا ہے. اس میں ہم یہی باتیں کر چکے ہیں کہ جو نئے بلڈنگ ہے یہ ہمارے لیے اتنے لیبز ہیں انہی کے لیے جو ہے نا سمجھے صرف کافی ہے. اور نئے جو رپورٹ کی میں نے آپ کو حوالہ دی اسپیشل سیکرٹری صاحب کا، اس میں وہ جو ہے نا اس میں وہ تجویز دی گئی کہ آپ مزید ایگریکلچر جو کالج ہے اس کو ڈیولپ کریں، فیکلٹی ہائر کریں، مزید جو لیبز ہیں، مزید سبجیکٹس ہیں، مزید ڈسپلنس ہے جیسے انوائرمنٹل سائنسز ہے، آپ وہ انٹروڈیوس کریں. اس حوالے سے دیکھیں جب تک آفیشیل کورسپونڈنس چل رہا تھا تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم جو ہے نا وہ بیچ میں کسی قسم کی انوالومنٹ کریں نا. جب ہم نے اب سیریسلی اس کو اس لیے لیا کہ جب ڈی جی نیوٹیک آئے کالج تو ہم نے سمجھا کہ اب ہمیں جو ہے نا کم از کم اپنی آواز بلند کرنی چاہیے اس پر.
بات کرنی چاہیے اور اس بات کو ہائی لائٹ ضرور کرنا چاہیے. اس حوالے سے اسمبلی میں کسونیاز نے اس میں سوری بات یہ ہے کہ ایک آپ لوگوں کو کلیئر کرا دیں کہ ہم کالجز سیکٹری کے انڈر نہیں ہیں, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ہم انڈر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 1-2 مہینے کے پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہوا, اس میں ہمارا جو پہلا جہاں سے انیشیٹ ہوتی ہے کارسپونڈنس پرنسپل ادارے کا, اس نے سابقہ اور موجودہ دونوں پرنسپل نے اس کا رپلائی دیا ہے ود سالڈ اور ود سالڈ گراؤنڈ کہ یہ ادارہ اگر ہم ادھر کسی کو ایڈجسٹ کریں گے یا یہ بلڈنگ کسی اور اداروں کو دیں گے تو یہ دوسرا ادارہ پہلے سے جو چل رہا ہے بلوچستان ایگریکلچر کالج وہ رک جائے گا. یہی سیم آفیشیل کارسپونڈنس میں آن دا ریکارڈ ہے. پھر یہی بات انڈورس کی ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کے محکمہ زراعت نے, انہوں نے چیف سیکرٹری تک لکھوا ہے, لیکن بیچ میں ایک سمری انیشیٹ ہوئی ہے, وہ سی ایم صاحب سے اپروو کی آئی ہے, ڈائریکٹیو آئی ہے کہ نہیں کسی حال میں بھی ان کو دے دیا جائے یہ بلڈنگ, چونکہ خالی ہے. حالانکہ یہ بلڈنگ خالی نہیں ہے, یہ بلڈنگ آکوپائڈ ہے. اس میں 16 ڈپارٹمنٹ کے انسٹالیشنز ہوئی ہے لیبارٹریز کی, اور اس میں ایک سلسلہ چل رہا ہے.